بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارہ نمبر 7 کا تفسیری خلاصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 89 میں قسم کے حکم بیان کیا گیا، یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو کہا اس کے برعکس کرتا ہے، تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے اور ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کل غلامی کا رواج نہیں، اس لیے 10 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کو روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ آیات نمبر 100 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں گی۔ زمانہ جہالیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا اور ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا، جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی رہا۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتیں بیان کیں۔ نمبر 1، روح القدس سے مدد کرنا، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا، کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دینا۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مثلاً اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالنا، مادر زاد اندھے اور برس کے مریض شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ۔ اس آیت نمبر 112، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان سے استدعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں یہ نعمت نازل تو کر دوں، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔
اس کے بعد کی آیت میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمینوں، ظلمتوں، نور کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر کیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان پر غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، بلکہ اسے جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آئے تو وہ پھر کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین اور آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بر و بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بڑھا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔
آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 اور 81 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ 8ویں پارے کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تمام پاروں کے مضامین جانیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔